ڈائلاگ میں آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید۔ پاکستان کی خارجہ محاذ پر حالیہ دنوں میں غیر معمولی سرگرمیاں جاری ہیں۔ ٹرمپ سے 1.5 گھنٹہ طویل ملاقات، سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدہ اور عالمی فورم سے پاکستان کی بڑھتی ہوئی مصروفیات کو حکومت ایک بڑی سفارتی کامیابی کے طور پر پیش کر رہی ہے۔ وزیر اعظم اور ان کی ٹیم کا لہجہ اعتماد سے بھرپور ہے، مگر دوسری طرف ملک کے اندر بڑھتی غربت، سیاسی تقسیم اور داخلی اصلاحات کے فقدان پر سوالات بھی اٹھ رہے ہیں۔ ایسے میں رانا ثناء اللہ کا اگلے الیکشن کی تاریخ 2028 بتانا اور اپوزیشن کے جلسے جلوسوں کا نیا مرحلہ سیاسی منظرنامے کو مزید دلچسپ بنا رہا ہے۔ آج ان تمام پہلوؤں پر گفتگو کے لیے موجود ہوں گے وزیر مملکت برائے قانون و انصاف بیرسٹر عقیل ملک۔ بہت شکریہ عقیل صاحب آپ کے وقت کا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سفارتی سطح پر اس وقت پاکستان از ان لائم لائٹ اور بہت کامیابیاں ہمیں مل رہی ہیں۔ یہ جو 1 گھنٹہ 20 منٹ کی ملاقات امریکی صدر ٹرمپ سے ہوئی ہے، آپ بتا سکتے ہیں کہ کن کن موضوعات پر بات ہوئی ہے، کیا کیا چیزیں طے پائی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکرم صاحب بہت بہت شکریہ۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ انپریسیڈنٹڈ ہے کہ 3 ملاقاتیں ہوئیں اور ایک جو 1-on-1 بائیلیٹرل ملاقات تھی وہ وائٹ ہاؤس میں اوول آفس میں فیلڈ مارشل صاحب کی اور وزیر اعظم کی ملاقات ہوئی، اور آپ نے خود ہی جس طرح بتایا کہ اٹ لاسٹڈ اراؤنڈ 90 منٹس، 1 گھنٹہ 20 منٹ تقریباً جو ہے وہ ملاقات رہی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس تمام تر معاملے کے اوپر کافی ایک سیر حاصل گفتگو on various issues ہوئی ہے، starting from the region. Of course ہم ٹریڈ کی بات کرتے ہیں، ہم نے ٹریڈ کی وہاں پہ بات کی، وزیر اعظم نے وہاں پہ مائنز اینڈ منرلز کے اوپر بات کی، آئی ٹی کے اوپر بات کی، ایکسپورٹس پاکستان کی بڑھانے کے اوپر بات کی، دیگر جو آپ کی آئل اینڈ گیس انڈسٹری ہے اس کے اوپر بات کی۔ اس کے علاوہ ہم ایون کہ دیگر جو انڈسٹریز ہیں جو ابھی انٹیپڈ ہیں اس میں بھی ہم بات کر رہے ہیں کہ وہاں پہ بھی ہمیں پروگریس کرنا چاہیے، وہاں پہ بھی ہمیں اپنی کوپریشن کو بڑھانا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ایک ریجنل سیکیورٹی اور کاؤنٹر ٹیررزم کے اوپر جو بات کی گئی، میں سمجھتا ہوں وہ بڑی جامع بات تھی اس حوالے سے، بیکاز آبویسلی فال آف کابل کے بعد جب وڈرال ہوا یو ایس کا 2021 میں اگست میں، تو اس کے بعد سے جو ایک تیز لہر آئی ہے دہشت گردی کے واقعات میں اور دہشت گردی کے کیسز میں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ٹیررزم اور ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ انکریز ہوئی ہیں، اور ہمارا obviously since we're a bulwark against terrorism، اور ہم بالکل اس کا برنٹ بھی بیئر کرتے ہیں۔ ہمارے 2 صوبوں میں، کے پی میں اور بلوچستان میں جو ہے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز، اور جس طرح ہم کاؤنٹر ٹیررزم اسٹریٹجی پہ کام کیے ہوئے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ کاؤنٹر ٹیررزم کے اوپر بھی ہم مزید ایک دوسرے کے ساتھ جو تعلقات ہیں، جو ایک پالیسی ہے، جو کولیبوریشن ہے، کوآرڈینیشن ہے، وہ اس حوالے سے بھی مزید مستحکم ہو اور مزید بڑھے، اور اس کو وسیع بھی کرنا چاہیے، کیونکہ ہم دہشت گردی کے خلاف جو جنگ ہے اس میں سیسا پلائی دیوار کی طرح پوری دنیا کو شیلڈ کیے ہوئے ہیں، اور ہم اس کا برنٹ بیئر کر رہے ہیں۔ ہمارے آئے روز جو ہے افواج پاکستان کے دیگر لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، ان کے جوان جو ہیں وہ آئے روز جو ہیں شہید ہو رہے ہیں، اور اس جنگ میں وہ پاکستان کو، پاکستانی شہریوں کو پروٹیکٹ کیے ہوئے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر ایک جامع تفصیلی گفتگو ہوئی، اسپیشلی ود ریگارڈس ٹو کاؤنٹر ٹیررزم اینڈ دی کاؤنٹر ٹیررزم اسٹریٹجی، اور اس میں ہماری کوآرڈینیشن اور کولیبوریشن ہونی چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ ٹریڈ کی بھی بات کی، اس کے ساتھ ساتھ ہم جو آپس کے ہمارے ٹائز ہیں دونوں ممالک کے آن ویریس فرنٹس، آن ویریس لیولز آف دا اسپیکٹرم، تو بالکل ان کو مضبوط کرنے کے حوالے سے جو ہے وہ وزیر اعظم نے بات وہاں پہ کی، اور بڑی اچھی اور خوشائن ملاقات رہی۔ اچھا سر، ان سفارتی کامیابیوں کے بعد obviously اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان از شائننگ اسٹار ناؤ ان دا سب کانٹیننٹ، اور اسٹریٹجیکلی بڑی اس کی اہمیت ہو رہی ہے، اور اس کے بعد رانا ثناء اللہ صاحب بڑے پر اعتماد لہجے میں کہتے ہیں کہ 2028 میں آئندہ انتخابات ہوں گے اور حکومت لگتا ہے 5 سال پورے کرے گی۔ آپ کو نہیں لگتا یہ بیان تھوڑا قبل از وقت آ گیا ہے؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا کہ بیان قبل از وقت ہے۔ ظاہری بات ہے جمہوریت کا ایک تسلسل اس کو قائم دائم رکھتے ہوئے، اور میں سمجھتا ہوں کہ بالکل الیکشن اپنے وقت پہ ہوں گے، اور یہ حکومت بالکل اپنے 5 سال پورے کرے گی۔ میرے خیال سے یہ پہلا ایک پارلیمنٹ ہوگا جو بغیر کسی چھیڑ خانی کے، بغیر کسی ایڈونچر کے، بغیر کسی کانسٹیٹیوشنل سٹیپ کے یہ اپنے الحمدللہ 5 سال پورے کرے گی، اور انشاءاللہ 5 سال بعد جب آپ دیکھیں گی، 2 سال تو آلموسٹ ہونے کو ہیں اور 3 سال باقی ہیں، تو آپ پھر دیکھیں گے کہ انشاءاللہ ایک واضح فرق آپ کو جو ہے گورننس میں
پاکستان کی اکانومی میں اور دیگر ایشوز میں آپ دیکھیں گے کہ ایک بہتر پاکستان یا ایک مستحکم پاکستان جو ہے وہ آپ کو نظر آئے گا. اچھا عقیل صاحب، ایسا ہے کہ سوشل میڈیا کا دور ہے اور جب ایک ساری چیزیں پازیٹیو ہو رہی ہوں تو کہیں نہ کوئی ایسا ایلیمنٹ ضرور باہر آ جاتا ہے جو رنگ پھیکا کرنے کی کوشش کرتا ہے. آپ نے بھی وہ ڈیبیٹ دیکھی ہوگی جو آج کل سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے شمع جنیٹو صاحبہ کو لے کر کہ وہ خواجہ آصف کے پیچھے کیسے بیٹھ گئیں، انہیں کون لے کر آیا، کس نے اجازت دلوائی. خواجہ آصف صاحب نے کیٹیگوریکلی انکار کیا، پھر منسٹری آف فارن افیئرز بھی میدان میں آ گئی، انہوں نے بھی ٹویٹ کر دیا کہ ان کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. پھر ایک جواباً ایک وار بھی شروع ہو گئی کہ جناب ہو ہی نہیں سکتا کہ گورنمنٹ کی کنسنسس کے بغیر یا اس وفد کی کنسنسس کے بغیر وہ وہاں پر پہنچ جائیں. آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا واقعی وہ جس طرح کہہ رہی ہیں کہ ڈیلیگیشن میں شامل تھیں، کیا اصل حقائق ہے؟ دیکھیں، میں اس تمام تر معاملے کے اوپر کوئی اتنا زیادہ کامنٹ نہیں کروں گا. میں یہ بالکل ضرور کہوں گا تمام تر معاملے کے اوپر کہ سوشل میڈیا پہ جو بحث چھڑی ہوئی ہے میں نے وہ میری نظر سے گزری ہے. ایک تو میں ان کی جو پرانی ٹویٹس ہیں ان کو ویریفائی نہیں کر سکتا. وہ وجہ اس کی ہے کہ وہ اسکرین شاٹس ہیں، وہ ایک مخصوص سیاسی جماعت کی طرف سے اس کو طول دیا جا رہا ہے اور اس کو ڈسیمنیٹ کیا جا رہا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر خواجہ صاحب نے، کیونکہ خواجہ صاحب فل ان کر رہے تھے فار دا پرائم منسٹر آف پاکستان، کیونکہ اس تقریب میں پرائم منسٹر آف پاکستان اس تقریر کے لیے نہیں پہنچ سکے، تو خواجہ صاحب نے کہا اپنے بیان میں کہ میں پرائم منسٹر کو ریپرزینٹ کر رہا تھا، میں پرائم منسٹر کی جگہ جو ہے یہ تقریر کر رہا تھا، مجھے کیا پتا کہ میرے پیچھے کون بیٹھا ہے. ان دیٹ سینس میں سمجھتا ہوں اس تمام تر چیز کو پروب ہونا چاہیے، اس کی ایک انویسٹیگیشن ہونی چاہیے اور پرائم منسٹر آفس سے اس کی ایک کلیریفیکیشن آنی چاہیے. کیونکہ اگر منسٹری آف فارن افیئرز بھی کہہ رہی ہے اور خواجہ آصف صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا، تو دین obviously this needs to be probed and this needs to be investigated thoroughly. اور بالکل ایک چیز سامنے آنی چاہیے اور بالکل پتہ چلنا چاہیے کہ کیا وہ ڈیلیگیشن کا حصہ تھیں آفیشلی یا نہیں، یا اگر ڈیلیگیشن کا حصہ نہیں تھیں تو وہ پھر وہ کیسے وہاں پہ موجود ہوئی. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ایکریڈیٹیشنز جو ہیں وہ مختلف لوگوں کی ہوتی ہیں، مختلف حوالوں سے ہوتی ہیں. اگر وہ واقعتاً گورنمنٹ آف پاکستان کا حصہ تھی ڈیلیگیشن کا، تو اس چیز کو کلیئر ہو کے آؤٹ ان دی اوپن کلیئرٹی کے ساتھ آنا چاہیے. یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ اس پہ کلیریفیکیشن آنی چاہیے، کیونکہ یہ جب فارن افیئرز کا ٹویٹ آیا ہے تو اس کے بعد ایک کمیونٹی نوٹ بھی اس کے نیچے آ گیا ہے کہ ایٹ لیسٹ ایک ہفتہ قبل وہ لسٹ جمع ہوتی ہے جو جاتا ہے. سو ویری ویلڈ پوائنٹ کہ اس کے اوپر بات پھر کلیئر ہونی چاہیے. جی بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. میں یہی ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ ہماری حکومت جو ہے وہ بالکل کلیئرٹی کے ساتھ اس چیز کو تھریلی پروب کرے گی، انویسٹیگیٹ کرے گی اور جو حقائق ہیں وہ ایز اٹ از عوام میں سامنے لے کے آئے گی. بالکل صحیح. اچھا بیرسٹر صاحب، پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی آپ کے کچھ معاملات چل رہے ہیں، لفظی گولہ باری بڑے عروج پر ہے، مریم نواز صاحبہ بھی اور پھر بلاول صاحب بھی. ریڈ لائن بظاہر لگ رہا ہے کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے اور شاید آپ لوگ فیصلہ کر چکے ہیں کہیں نہ کہیں کہ وفاق اب اس کا بوجھ نہیں اٹھائے گی. پنجاب ویسے ہی کہہ رہا ہے کہ ہم سیلاب متاثرین میں اس کے تھرو پیسے نہیں جانے دیں گے. کیا آپ کو نہیں لگتا کہ ایک بہت ہی اسٹرانگ رفٹ دونوں جماعتوں میں بن جائے گی؟ دیکھیں 18ویں ترمیم کے بعد ہر صوبہ جو ہے وہ خود مختار ہے اور ان کو پیسے ملتے ہیں NSC ایوارڈ کے انڈر. تو میں سمجھتا ہوں کہ بالکل یہ تو معاملہ نہیں ہے کہ بس پروگرام جو کہ ایک اچھا پروگرام ہے، میں اس کو سمجھتا ہوں بڑا اچھا پروگرام ہے، لیکن آپ اس تمام تر معاملے کے اوپر 18ویں ترمیم کے بعد صوبے بھی تو کچھ بوجھ اٹھائیں. یہ سارا بوجھ ہی وفاق کے اوپر پڑنا ہے. یہ ایک بات. اور دوسری بات میں سمجھتا ہوں کہ ہر صوبہ 18ویں ترمیم کے بعد خود مختار ہونے کے حوالے سے صوبہ خود بہتر سمجھتا ہے کہ اس کو اپنے ریسورسز کہاں سرو کرنے ہیں، کہاں وہ اپلائی کرنا چاہتے ہیں اپنے ریسورسز کو. تو ایک صوبہ دوسرے صوبے کو ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا. یہ صوبے خود بہتر سمجھتے ہیں، ان کو خود پتا ہوتا ہے کہ ہم نے کون سے ایریا میں کام کرنا ہے، کون سی فیلڈ کو مضبوط کرنا ہے. وہ ہیلتھ کیئر کا سیکٹر ہے، وہ ایجوکیشن کا سیکٹر ہے، وہ سوشل ریفارمز ہیں، وہ دیگر ایریاز ہیں جہاں پہ وہ کام کیا جا سکتا ہے. تو ہر صوبہ یہ اپنا رائٹ رکھتا ہے کہ اس کو کہاں پہ وہ جو اس کا ایوارڈ ملتا ہے یا پیسے ملتے ہیں وہ کدھر وہ اس کا استعمال کرے. تو I don't think it's fair for any other province to dictate the other province in terms of the use or making use of those resources یا جو پیسے ملتے ہیں NFC ایوارڈ کے نیچے. بالکل ٹھیک. اور بلاول بھٹو صاحب جب یہ کہتے ہیں کہ سیلاب کے لیے وقت حکومت کو فوراً دنیا سے ایک فلیش اپیل کرنی چاہیے تھی امداد کے لیے جو نہیں کی گئی. مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں کہ صوبوں کو اپنا بوجھ خود اٹھائیں، ہم ہاتھ نہیں پھیلائیں گے. وفاقی حکومت اس پر کیا سوچتی ہے؟ دیکھیں وزیر اعظم پاکستان اب جب وہاں پہ UNGA میں ہیں
انہوں نے بل گیٹ سے بھی ملاقات کی, فلڈ سچویشن کے اوپر بھی بات ہوئی. اسی طرح انہوں نے آئی ایم ایف کے وفد سے بھی ملاقات کی. آئی ایم ایف والوں کو بھی کہا کہ جب اگلا آپ اس کو ریویو کریں, جو اگلے سال ریویو ہوگا, تو مہربانی کیجیے گا کہ آپ اس فلڈ سچویشن کو ڈو اکاؤنٹ فار کریں اور اس کو بھی کنسیڈر کریں ہمارے ریویو کے ٹائم پہ. تو وزیر اعظم تو فیڈرل یا فیڈریشن کے حوالے سے جو اقدامات اٹھانے ہیں وہ اٹھا رہے ہیں. اسی طرح آپ نے دیکھا چائنا نے آپ کو فائنینشیل سپورٹ کی یا فائنینشیل اسسٹنس جو ہے وہ دے رہے ہیں. دیگر جو ممالک ہیں وہ بھی اس پہ انہوں نے کام کیا کہ یو ایس کی اگر بات کی جائے تو یو ایس میں جو ٹینٹس تھے یا دیگر ایسی چیزیں تھیں, آپ نے شاید وہ تصویر بھی دیکھی ہوگی جو ان کی یہاں پہ نائب ناظم الامور ہیں, وہاں سے وہ ریلیف ایفرٹس کے تحت انہوں نے کچھ ریلیف سامان آیا وہ بھی وہاں پہ ڈسٹریبیوٹ کیا. تو ہر کوئی اپنی اپنی کیپیسٹی میں کام کر رہا ہے, لیکن کشکول اٹھا کے آپ یہ کہیں کہ ملک پھرا جائے تو ایسا بھی نہیں ہو سکتا. اب آبویسلی پاکستان کی ایک عزت ہے, ایک وقار ہے, پہلے کی جو باتیں وہ ہوں گی, لیکن فی الوقت جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی ایک عزت, ایک وقار, ایک اسٹیچر, ایک مرتبہ ہے. اور مارکہ حق کے بعد, بنیان مرسوس کے بعد, تو بالکل یہ کوئی زیب نہیں دیتی بات کہ آپ فلیش اپیل کریں فلڈس کے لیے رائٹ اوے. میں سمجھتا ہوں دیگر جتنے بھی ادارے ہیں وہ مل کے کام کر رہے ہیں اور واقعتاً چلیے صوبوں اچھی کو بات ہے, آپ خود سیلف ریلیف سفیشینٹ ہو ایفرٹس میں جائیں, اس میں تو کوئی ہونا شک چاہیے. نہیں ہے, بار بار امداد کی بات نہ ہو. سر ایک آخری سوال, تحریک انصاف آج جلسہ کر رہی ہے, کچھ حقیقی تھریٹ آپ محسوس کرتے ہیں کہ اس جلسے کے بعد کوئی ہم دیکھیں کوئی ایسی تحریک جو واقعی حکومت کے لیے مشکلات کھڑی کرے؟ لیکن میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی ایسی بات ہے. حکومت کے لیے کوئی الحمدللہ مشکلات نہیں ہے کسی بھی حوالے سے. بالکل ان کا رائٹ ہے, وہ جلسہ کرنا چاہتے ہیں وہ کریں, لیکن آج ان کو اپنی ریالٹی جو ہے, یہ گراؤنڈ ریالٹیز جو ہیں, اس کا بھی ادراک ہو جائے گا کہ جس طرح وہ کلیم کرتے ہیں کہ اس جماعت کی پاپولیرٹی بہت ہے یا ایک پاپولر نیریٹو پیش کرتی ہے, آج جو زمینی حقائق ہیں وہ آپ کے اور قوم کے سامنے ہوں گے. اصل میں تو صوبے کی عوام سوال کر رہی ہے, جہاں سے 12 سال سے یہ برسر اقتدار ہیں اور وہاں پہ حکومت کیے ہوئے ہیں, اس صوبے کی عوام سوال کرتی ہے کہ ہمارے جو حقوق ہیں, ہمارے جو رائٹس ہیں, آپ ان کو ہمارے ٹیکس پیئر کے پیسوں کو بے دریغ اس کا آپ استعمال کرتے ہیں اپنی سیاسی معاملات کو چمکانے کے لیے, سیاسی ایکٹیویٹیز میں, لیکن جو اصل کام ہے اس صوبے کی عوام کے پیسے اس صوبے کے لوگوں پہ لگنے چاہیے, انفراسٹرکچر کے اوپر, ہیلتھ کیئر کے اوپر, ایجوکیشن کے اوپر, دیگر چیزوں کے اوپر وہ نہیں لگتے. تو یہ آپ دیکھیں گے کہ ایک موومنٹ بھی سٹارٹ ہو سکتی ہے کے پی کے حوالے سے کہ کے پی کے جو لوگ ہیں وہ اپنا رائٹ ڈیمانڈ کریں کہ ہمارے صوبے میں دیگر صوبوں کی طرح بھی کام کیا جائے. اور یہ 12 سال سے پی ٹی آئی کی حکومت ہوگی جس نے صوبے کے حقوق جو ہیں اس کے لوگوں سے دور رکھے ہیں. بالکل صحیح, بہت شکریہ. بیرسٹر وکیل نون لیگ کے سینئر رہنما میرے ساتھ موجود تھے. دیکھتے ہیں کہ واقعی اس کے بعد کچھ تحریک انصاف کچھ عملاً سیاست میں کچھ ایسا کرتی ہے جو ان کے مطالبات بھی منوا سکے اور حکومت کا بھی پریشر ڈال سکے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آپ سے ملتے ہیں. ویلکم بیک جی. اب میرے ساتھ موجود ہوں گی پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما ہے نفیسہ شاہ صاحبہ. بہت شکریہ نفیسہ صاحبہ آپ کے وقت کا. 1-2 دن جو گزرے ہیں وہ سفارتی لحاظ سے بڑے اہم دن رہے اور پاکستان کی سفارتی پالیسی فی الحال خاصی کامیاب جا رہی ہے, چاہے وہ سعودی عرب کے ساتھ ہو, چاہے وہ امریکہ کے ساتھ ہو. پیپلز پارٹی کی اس پر کیا سوچ ہے؟ دیکھیں, جہاں تک پہلے یہ جو بھارت کی طرف سے حملہ ہوا پاکستان کے اوپر اور اس کے ریاکشن میں جو پاکستان فوج نے ہمارا سر فخر سے بلند کیا, ان کو منہ توڑ جواب دیا, یقیناً یہ بہت خوش آئند ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ڈپلومیٹک فرنٹ پر ہمارے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے جنگ لڑی ہے وہ بھی قابل تعریف ہے. اور اس سے پاکستان کا پروفائل ان دونوں ایکٹ سے بہت ایک یونٹی کے ساتھ, نیشنل پرپس کے ساتھ سفارتی جنگ ہمارے چیئرمین نے لڑی اور فوج نے آف کورس اپنا جو کام دکھایا, یہ دونوں نے سپلیمنٹ کیا اور پاکستان کو ایک بہت بڑی کامیابی ملی. اور یقیناً اس کا صحرا جو ہے حکومت وقت پر جہاں جاتا ہے وہاں پیپلز پارٹی کے اوپر بھی یہ جاتا ہے. اس کے بعد جب یہ سعودی عربیہ کے ساتھ غزہ کے پرسپیکٹو میں جو پاکستان اور سعودی جو ایک ملٹری پیکٹ ہوا ہے, یقیناً یہ بھی اپنی جگہ بہت ہی اہم ہے اور اس پہ بھی جنرلی پاکستان کی پبلک میں اور ایک ضرور ایک کمفرٹ ہے
اور یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ تاریخی ہے. پہلے بھی پاکستان نے کمٹمنٹ کی ہے کہ جہاں تک حرمین شریف کا تعلق ہے تو پاکستان اس کے اوپر کچھ بھی ہوا تو پاکستان اس کو جنگ سمجھے گا, اور ماضی میں بھی انہوں نے یہ کہا ہے, ہم نے ڈیفینڈ کیا ہے, اور اس وقت زیادہ کمپریہنسو ہے. لیکن پیپلز پارٹی کا یہ موقف ہے کہ جتنی ہی اچھی سفارتکاری ہو, جب تک پارلیمان میں اس کی توسیع نہیں ہوتی, وہ جو پبلک میں اس کا ہمیں رزلٹ چاہیے, کریڈٹ چاہیے, اور اس کی ایک اس میں ایک لانگ ٹرم پرسپیکٹو چاہیے, وہ نہیں ہوگا. تو بہت ضروری ہے کہ اس پہ پارلیمان میں اس کو ڈیٹیل بریف دیا جائے کہ یہ جو ڈیفنس کا معاہدہ ہوا ہے اس میں اس کے ڈیٹیلز کیا ہیں. یقیناً یہ بہت ضروری ہے, اس میں ہماری ایک بین الاقوامی پروفائل بنے گا, ریجن میں ایک عزت ہوگی. سعودی عربیہ ہمارا ٹائم ٹیسٹڈ فرینڈ ہے, اس کا اور کانفیڈنس گین ہوگا. لیکن ہمیں یہ بھی پتہ کرنا ہے کہ اس سے پاکستان کو فائدے کیا ہیں, اپارٹ فرام ایک امیج بلڈنگ یا یہ ساری اپنی جگہ ہے وہ جو اہم ہے. لیکن نٹی گریٹی میں پاکستان کو اس سے فائدہ کیا ہے, کیا ہمیں مالی سیکیورٹی اس میں ملے گی, کیا ہمیں اس سے ایک اسٹرینتھ ملے گی, ایک اسٹریٹجک اسٹرینتھ ملے گی. یہ ساری چیزیں جو ہیں عوام جاننا چاہ رہا ہے کہ اس پیکٹ میں پاکستان کو, بیکاز اگر فارن پالیسی ہے تو فارن پالیسی آف کورس اپارٹ فرام دا فیکٹ کہ پاور کے ایک بیسس ہوتا ہے. اچھا نفیس صاحبہ, یہ بتائیے گا کہ پیپلز پارٹی کی ڈیمانڈ رہی ہے کہ سفارتی پالیسی کو پارلیمنٹ کی سطح پر طے ہونا چاہیے, اور ندیم افضل چند صاحب نے بھی خوشائن تو قرار دیا ہے سعودی عرب کے ساتھ معاہدہ, بٹ اگین وہ یہ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کو آن بورڈ نہیں لیا گیا. اگر یہ اعتراض تھا تو آپ کو نہیں لگتا بلاول صاحب کو یہ اعتراض اٹھانا چاہیے تھا؟ پارٹی کا ایک طریقہ کار ہے, اور پارٹیز کے اسپوکس پرسن جو ہے وہ پارٹی کا آفیشیل بیان جو ہے وہ جاری کرتے ہیں, اور جس لیول پر بات کرنی ہے, ہو سکتا ہے صدر لیول پر ایک ڈائلاگ جاری ہو سکتا ہے انٹرنل ڈائلاگ ہمارے چیئرمین صاحب نے بھی کیا ہو, لیکن جہاں تک پارٹی کا آفیشیل پوزیشن ہے وہ اسپوکس پرسن دیتا ہے, اور اگر اسپوکس پرسن نے دیا ہے تو ایک پارٹی کا جو طریقہ کار ہے اس کے تحت انہوں نے دیا ہے, اور وہی پارٹی کا جو ہے وہ بیان ہے, اور وہی پارٹی کی پوزیشن ہے. اور آپ کے خیال میں اب چونکہ امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات بہت اچھے ہیں اور پیپلز پارٹی کے دور میں بھی یہ پروان چڑھے, تو آپ حکومت کو اس سلسلے میں کوئی سفارتی مشورہ دینا چاہیں گی کہ کیسے بیلنس رکھے یہ؟ دیکھیں, پیپلز پارٹی کی بڑی کمپریہنسو خارجہ پالیسی ہوتی ہے. ہمارا کوئی ایک پلر نہیں ہوتا کہ اگر چین کی طرف رخ ہے تو ہم امریکہ کی طرف نہیں دیکھیں گے, امریکہ کی طرف رخ ہے تو چین کی طرف نہیں دیکھیں گے. جیسے میں نے کہا کہ فارن پالیسی کی جو بنیاد ہے وہ بنیاد ہمارے انٹرسٹس ہیں, پاکستان کے انٹرسٹس ہیں, اور پاکستان کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنا اور اس کو پروموٹ کرنا یہ فارن پالیسی کے لنچ پن ہونا چاہیے. اور اس میں پاکستان کی جو پیپلز پارٹی کی کامیاب فارن پالیسی رہی ہے, جہاں انٹرسٹ ہمارے اور امریکن انٹرسٹ میچ کرتے ہیں تو ہمارا امریکہ سے وہ لیول ہونا چاہیے ڈائلاگ. جہاں سعودی عربیہ سے ہمارے انٹرسٹ میچ کرتے ہیں وہاں ہمارا ان سے وہ انگیجمنٹ ہونا چاہیے. اسی طریقے سے چین کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات جو ہیں یقیناً ہمارے ایک بہت گہرے تعلقات ہیں, لیکن اس میں ہمارے انٹرسٹس بھی ہیں. تو ہماری ایک کمپریہنسو فارن پالیسی ہوتی ہے, ہر ملک کے ساتھ الگ ہمارا بائیلیٹرل بھی ہوتا ہے, اور لیکن پاکستان جو ہے پیپلز پارٹی کے زمانے میں ہم ملٹی لیٹرلزم میں بھی یقین کرتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا جو ہے وہ ایک گلوبل کمیونٹی ہے, اور یہ اس وقت جو اس دنیا کو چیلنج ہے وہ یونیلیٹرلزم سے ہے. اب امریکہ کی یونیلیٹرلزم سے یہ ان کا جو اسرائیل ہے, اسرائیل جو ہے وہ اپنے گریٹر اسرائیل کا ایک ناپاک ایجنڈا جس طریقے سے یکے بعد دیگرے ممالک پر حملے کر کے بین الاقوامی قوانین کو لتاڑ کے جو یہ حرکتیں کر رہا ہے, اس سے بین الاقوامی آرڈر کو, جو انٹرنیشنل پوسٹ ورلڈ وار انٹرنیشنل آرڈر کو تھریٹ کر رہا ہے. خوشائن بات یہ ہے کہ آج مغربی ممالک ہوں, سادرن کنٹریز ہوں, جہاں کہاں آج ہم اگر آوازیں سن رہے ہیں یونائٹڈ نیشنز میں تو ایک ہی آواز ہے, اور وہ یہ ہے کہ 2 اسٹیٹ سلیوشن
جب تک نہیں ہوتا مڈل ایسٹ میں پیس نہیں ہوگا. فلسطینیوں کے ساتھ اس وقت جو جینوسائیڈ ہو رہا ہے اس کی باقاعدہ اس کو ریکارڈ پر لایا گیا ہے, اور یہ بات میں سمجھتی ہوں کہ اسرائیل جتنی یہ حرکتیں کرے گا اس کا منفی اثر ہوگا اور بین الاقوامی کمیونٹی جو ہے وہ یونائٹ ہوگی. تو پاکستان کے جو ہماری پیپلز پارٹی کی فارن پالیسی ہے اس کی بنیاد یقیناً ملٹی لیٹرلزم اور بائی لیٹرلزم ہے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ ہمیں اپنے انٹرسٹ پروٹیکٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ سفارتی جو ہماری دنیا ہے یا سفارتی ہمارے تعلقات ہیں اس بنیاد پر ہمارے بڑھنے چاہیے. اچھا نفیسہ صاحب, بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو لے کر بہت باتیں ہو رہی ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ جناب یہ وفاق پر ایک بوجھ ہے, صوبوں کو اس کی ذمہ داری خود اٹھانی چاہیے. پنجاب نے انکار کر دیا ہے سیلاب متاثرین کو امداد اس کے تھرو دینا. کیا سمجھتی ہے پیپلز پارٹی, آپ نے بات کی ہے اس حوالے سے نون لیگ سے؟ دیکھیے مجھے حیرت ہے وہ جماعت جو 18ویں ترمیم کی دلی مخالفت کرتی رہی ہے اور این ایف سی کے پیچھے یہ 27ویں ترمیم یہ جو ہے مجھے لگتا ہے یہ نون کی امیجنیشن ہے کہ یہ این ایف سی ایوارڈ جو ہے اس کو ریورس کیا جائے یا صوبوں سے رائٹس لے کر اور واپس وفا. اب وہ کہہ رہے ہیں, اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا پروگرام جو دنیا بھر میں مقبول ہے, جس کو سیکھنے کے لیے اس ایگزامپل کے لیے دنیا بھر کی ڈیلیگیشنز آتی ہیں, اتنا کامیاب پروگرام ہے اور پاکستان کا دنیا بھر میں اس پروگرام سے ایک امیج جو ہے وہ بہتر ہوتا ہے کیونکہ یہ ویمن فرینڈلی پروگرام ہے, یہ سوشل سیفٹی نیٹ ہے, اس کو دنیا بھر کے ڈونرز نے اس کو سپورٹ کیا ہے. اب آپ چاہتے ہیں کہ اس کے 4 ٹکڑے کریں. پیپلز پارٹی یہ نہیں ہونے دے گی. یہ ایک نیشنل پروگرام ہے اور یہ نیشنل یونٹی کا پروگرام ہے, یہ نیشن بلڈنگ کا پروگرام ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ ہر صوبے کو رائٹ ہے, ان کے پاس اپنے سوشل سیفٹی نیٹ پروگرامز ہیں, ان کے پاس وہ پنجاب ہو وہ سندھ ہو ان کے اپنے اپنے پروگرامز بھی چل رہے ہیں. لیکن بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام نیشنل پروگرام ہے اور انشاءاللہ یہ نیشنل پروگرام رہے گا, اس کو ہم 4 ٹکڑے نہیں ہونے دیں گے. اور میں چاہوں گی کہ آپ یہ بھی وضاحت کر دیں کہ آج کل جو لفظی گولہ باری جاری ہے مریم نواز شریف اور بلاول بھٹو کے درمیان, آخر لڑائی ہے کس وجہ کی؟ کیونکہ پاکستان ہے, دونوں صوبے پاکستان کے ہیں, دونوں صوبوں کے عوام پاکستان کے ہیں. دیکھیں پیپلز پارٹی ہرگز جو ہے وہ اقتدار میں نہیں ہے. ہماری سی نے ایک کانشیس چوائس کی کہ ہم آئینی عہدے صرف اور صرف اس لیے کہ اس ملک کو ہمیں سیاسی استحکام دینا ہے, جمہوریت کو سیاسی استحکام دینا ہے. پی ٹی آئی نے نمبرز کے باوجود دے ریفیوزڈ کہ ہم حکومت نہیں بنائیں گے. جب وہ حکومت نہیں بنا رہے تھے تو ساری چیز ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتی اور ملک میں کیوس ہوتا. ہم نے آئینی عہدے صرف اس لیے لیے ہیں کہ ملک کو استحکام دیں. ہم حکومت کا حصہ نہیں ہیں اور حکومت کی جتنی منفی پالیسیاں ہیں جو انہوں نے کسان سے ان کا گندم کے پیداوار کا ان کا حق چھینا, یوٹیلیٹی سٹورز کا انہوں نے خاتمہ کیا, انہوں نے ٹیکسز کی بھرمار کی, جتنے انہوں نے پالیسی میں غلط فیصلے کیے ہیں پیپلز پارٹی نے ان کے اوپر اعتراض کیا ہے اور کرتی رہے گی کیونکہ ہم حکومت سے آزاد ہیں. ہم حکومت کا صرف ہم اس حد تک ساتھ ہیں کہ ہم سسٹم کو استحکام دے رہے ہیں. تو اس لیے ہم ویری کانشیس کہ پیپلز پارٹی کی اور نون کی ایک ماضی رہا ہے, ہمارا ایک پاسٹ رہا ہے جس میں یہ دونوں پارٹیز آپس میں کتھم کتا ایک دوسرے کو اپوز کرتی آ رہی ہیں اور نظریاتی اپوزیشن ہے. تو وہ جو ہے وہ اس وقت بھی کسی حد تک ہے اور وہ رہنا بھی چاہیے, اور کیوں نہ ہو کیونکہ ہماری پالیسی اور ہمارے ویژن الگ ہے. ہم سوشلزم جو ہے کی طرف ہمارا رجحان ہے, ہم سینٹرسٹ ہیں, ہم اسٹیٹ کو سپورٹ کرتے ہیں, ہم لوگوں کی سوشل ویلفیئر رائٹس کی محافظ ہیں. اور جو نون ہے وہ obviously ٹریڈرز کی جماعت ہے, وہ زیادہ پرائیویٹ کیپٹل اور کیپٹلزم کی طرف ہے. تو ہمارا یہ ڈفرینس رہے گا اور اس بنیاد پر ہم نے پالیسیز میں اپوز کیا ہے. ہیومن رائٹس جیسے ہے وہ ہمارا ایک اسٹرانگ پوائنٹ ہے. ہم نے ان کی جو منفی پیکا لاز ہیں, کافی ایسے قوانین ہیں جو انسانی حقوق کے خلاف ہیں, ہم نے ان کے اوپر بھی انٹرنلی کافی اصلاحات کی طرف قانون سازی کی ہے اور ان کو جہاں غلط ان کے آئین سازی ہے اس میں ان کو اپوز بھی کیا ہے.
اچھا، آپ کو نہیں لگتا کہ ہر محاذ پہ آپ لوگ حکومت کا ساتھ دیتے ہیں، چاہے وہ ضمنی الیکشن ہو، چاہے وہ ترامیم کا معاملہ ہو، لیکن ان معاملات پہ آ کے جب بیان بازی ہوتی ہے تو محسوس ایسے ہوتا ہے کہ صرف لفظی ہے اور اس کا کوئی پیچھے بیک گراؤنڈ نہیں ہے، کوئی مقصد نہیں ہے. اگر اتنا ہی واضح اصولی موقف نہیں ہے آپ دونوں کا اور اگینسٹ ہے، تو پھر آپ لوگ الگ کیوں نہیں ہو جاتے؟ دیکھیں، یہ جو ہے ہماری پارٹی کا فیصلہ ہے، لاجر فیصلہ ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت ضروری ہے کہ جہاں پی ٹی آئی جو ہے وہ اپنا کردار شاید اپوزیشن کا اس طریقے سے نہیں کر رہی یا کر پا رہی، ضروری ہے کہ ہم عوام کی آواز اٹھائیں. واٹ وی کنسیڈر کہ ہمارے اپنا جو مینڈیٹ ہے، ہمارے اپنے جو حلقے ہیں، ہمارا اپنا جو مینیفیسٹو ہے، اس کو تو ہم ہرگز اوائڈن نہیں کر سکتے. تو جہاں ہمارے پارٹی کے مینیفیسٹو کی بات ہے، وہاں پیپلز پارٹی بولے گی. وہ آپ کو گڈ کاپ بیڈ کاپ لگے یا آپ کو اپوزیشن لگے یا حکومت کو اچھا نہ لگے، وہ اپنی جگہ، لیکن ہمیں اپنے ووٹر کو پروٹیکٹ کرنا ہے، اپنے نظریے کو پروٹیکٹ کرنا ہے، اور اپنی پارٹی کی جو ایک کمٹمنٹ ہے عوام کے ساتھ اور عوام کے حقوق کے ساتھ، اس کو بھی پروٹیکٹ کرنا ہے. تو یقیناً پارٹی از انڈیپینڈنٹ. نون ہم گورنمنٹ میں نہیں ہیں. نمبر ون، گورنمنٹ کے جو غلط فیصلے ہیں اس کو ہم کبھی پبلکلی کبھی پرائیویٹلی تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، اور اس میں کہیں ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ جو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ہیں، انہوں نے کئی ایسے ایشوز ہیں جو ہمارے حل کیے ہیں، اور آگے بھی ہم امید کرتے ہیں کہ وہ حل کرتے رہیں گے. جہاں تک پنجاب کی بات ہے اور مریم نواز کی بات ہے، تو میں سمجھتی ہوں کہ وہ ان کے صوبے کی لیول کی پالیٹکس ہے. پیپلز پارٹی کے ڈیمانڈز جو ہیں وہ نیشنل لیول کی پالیٹکس کے ہیں. تو کائنڈلی وہ ہمیں ایسے ایکویٹ نہ کریں کہ صوبہ کوئی وفاق کی پالیسی کے اوپر وہ اپنا کام کریں، اپنے صوبے میں جو ڈیلیور کر رہے ہیں کریں. پنجاب کے عوام فیصلہ کریں گے کہ انہوں نے صحیح کام کیا ہے یا غلط کیا ہے. اس وقت جو فارم 45 اور فارم 47 اس بحث میں نہیں پڑھ رہی، اس کے اوپر یقیناً ایک کنٹروورسی ہے پنجاب میں، اور وہ ان کو وہ خود وہ فیس کریں گے جب ٹائم آئے گا. لیکن ایٹ دس ٹائم ہمارے جو مطالبے ہیں وہ نیشنل لیول کے ہیں، اور وہ ہمارا رائٹ بنتا ہے کیونکہ ہماری وجہ سے یہ حکومت قائم ہے. بالکل صحیح. اور سیلاب کے حوالے سے کیا موقف آپ لوگ رکھتے ہیں؟ امدادی کام پنجاب میں بھی ہو رہے ہیں، سندھ میں بھی ہو رہے ہیں، لیکن مریم نواز صاحبہ یہ کہتی ہیں کہ پنجاب کے بجائے آپ سندھ پر زیادہ توجہ دیں کیونکہ وہاں پر کام اچھے نہیں ہو رہے. یہ پنجاب کسی کی بھی جاگیر نہیں ہونی چاہیے نا. پنجاب جو ہے وہ پنجاب کے رہنے والوں کا ہے، پاکستان کا ہے، اور ہر وہاں پر ہمارے جو ریپرزینٹیٹیوز ہیں وہ یقیناً زمینی حقائق دیکھ کر بات کر رہے ہیں، اور اگر وہ تنقید کر رہے ہیں تو ان کو پازیٹیولی لینا چاہیے. جمہوریت کی یہ اسپرٹ ہونی چاہیے کہ جو تنقید ہو اس کو پازیٹیولی لے کر اور اس کا اصلاح کیا جائے، اور ان کا بالکل رائٹ ہے. وہ پنجاب میں رہتے ہیں، پنجاب سے وہ ووٹ لیتے ہیں، کئی ان میں سے جیت کے بھی آئے ہیں، جو جیت کے نہیں بھی آئے ہیں ان کو بھی ضرور ووٹ ملے ہیں، اور ان کی ایک اسٹینڈنگ ہے. اور آخری سوال میڈم میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ 27ویں ترمیم کے حوالے سے خاصی بازگشت ہے، اس حوالے سے نون لیگ نے آپ سے بات کی ہے، اور اگر آبویسلی بات کرے گی تو آپ لوگ سپورٹ کریں گے، اور کون سی ایسی شکیں ہیں جو چاہتے ہیں کہ آپ لوگ چاہتے ہیں کہ وہ تبدیل ہوں؟ دیکھیں، مجھے کچھ پتہ نہیں ہے. جو رومرز چل رہے ہیں وہ این ایف سی کو رول بیک کرنے کی بات ہو رہی ہے، اور جو صوبوں کے حقوق ہیں وہ رول بیک کرنے کی جو بات ہے، جو ڈسکشن ہے، اس وقت کوئی بھی چیز اوپن میں نہیں آئی ہے. اگر تو اس میں صوبوں کے رائٹس یا 18th امینڈمنٹ کو ریورس کرنے کی بات ہے، تو یہ میں ضرور کہوں گی کہ اس پہ پھر ایسی اپوزیشن ہوگی جو پھر پارٹیز کے کنٹرول کے باہر ہوگی. تو ایسے کام نہ کریں جو جنرل ایوب نے کیا، اور ہی میسولی فیلڈ. جو 1 یونٹ آیا، 1 یونٹ کا کیا حشر ہوا وہ آپ نے دیکھا. جنرل ضیاء الحق نے کوشش کی رائٹس پروونسز کے لینے کی، ضبط کرنے کی، اس کا کیا حشر ہوا. پھر جنرل مشرف نے ایک نیا منصوبہ لے کے آئے ایل ایف او کے ذریعے، اس کا کیا حشر ہوا. تو ایسی چیزیں جو تاریخ میں آلریڈی گیون ہیں کہ وہ چیزیں اس ملک میں نہیں چل سکتی، وہ آپ واپس نہ لے کے آئے. ہاں، ہم لوکل گورنمنٹ میں ریفارمز کی بات کریں، ہم وفاق میں ریفارمز کی بات کریں، ہم صوبوں میں ریفارمز کی بات کریں، اس میں ہم لوگ ایک جنرل پارٹیز آپس میں مل بیٹھ کر ایک آل پارٹی کانفرنس لے کر، اور اس ملک میں جو اسٹرکچرل ایشوز ہیں وہ اگر ریزالو کرنے ہیں تو آل پارٹیز بیٹھ کر وہ اسٹرکچرل ایشوز بیٹھ کر ریزالو کریں. بہت شکریہ نفیسہ صاحبہ میرے ساتھ موجود تھیں. دیکھتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کا کیا رد عمل رہے گا، اور نون لیگ سے بیٹھ کے بات ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ سے ملتے ہیں.
वेलकम बैक। तो एक तरफ जहां पर सिफारती सतह पर पाकिस्तान कामयाबियां समेट रहा है, वहीं पर अंदरूनी सियासत की बात करें तो हालात जो के तू हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज जलसा भी किया और कोशिश ये की जा रही कि किसी तरह महाजराई की सियासत का आगाज़ किया जाए। कितनी कामयाब होती है तहरीक इंसाफ और मुल्की सियासत में क्या किरदार इसका रहेगा, इन तमाम तर मामलात पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सियासतदान हैं, साबिक गवर्नर सिंध हैं, इमरान इस्माइल साहब। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सर, सबसे पहले तो सिफारती सतह पर जितनी भी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं, चाहे वो सऊदी अरब को लेके हों, अमेरिका के साथ मुलाकात हो, ताल्लुकात हों, कैसे देखते हैं आप इसको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की जो सफारती कोशिशें हैं वो इस वक्त सारी दुनिया देख रही है, और कोई इसको बुरा कहे अच्छा कहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जबकि ये कामयाबी एक बहुत बड़ी कामयाबी है इस वक्त सफारती सतह पर कि अमेरिका का पूरा टिल्ट पाकिस्तान की तरफ है, दुनिया की नजरें पाकिस्तान पर हैं, और ये सारा कुछ मुमकिन हुआ पाकिस्तान हिंदुस्तान का जो कॉन्फ्लिक्ट था उसके बाद। पाकिस्तान न सिर्फ उभरा बल्कि जो पाकिस्तानी अब्रॉड रहते हैं उनको सर उठा के चलने की भी एक पहली दफा हमने देखा कि वो उन्होंने एक उनको अल्लाह ने इज्जत दी, और वो उस पाकिस्तानी पासपोर्ट या पाकिस्तानी ओरिजिन के ऊपर वो फख्र महसूस करते हैं। हम सबको फख्र होना चाहिए कि इस वक्त जो पाकिस्तान का सफारती सतह के ऊपर खास तौर से अमेरिका के साथ जो ताल्लुकात बने हैं शायद आज से पहले कभी नहीं बने, और इसका पूरा क्रेडिट जो है वो हमारी स्टैब्लिशमेंट को, या अगर सीधी बात मैं करूं तो जनरल आसिम मुनीर को जाता है, जिन्होंने इस सारी कोशिश को काविश को परवान चढ़ाया। उनकी पहले प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ मुलाकात हुई, और वो एक अनोखी मुलाकात इस सूरत थी कि कभी दुनिया में ये हुआ नहीं कि अमेरिकन प्रेसिडेंट किसी आर्मी चीफ को बुलाकर ओवल ऑफिस में लंच कराए और उसके बाद फिर वो तमाम बातचीत करे। बहुत सारे शक व शुबात हैं, लोग इजहार कर रहे हैं कि जी कोई इजराइल के साथ समझौता करने के चक्कर में है, कोई और बात कर रहा है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इसको हमें ऐसे लेना चाहिए जैसे नजर आ रहा है इस वक्त, और इसमें शक व शुबात ना पैदा किए जाएं, क्योंकि पाकिस्तान के लिए मुफीद नहीं होगा। अगर हम इस मामले को देखें कि इस वक्त हमारी ट्रेड, हमारी पॉलिसीज, हमारी डिफेंस पॉलिसीज को बेइंतहा सराहा जा रहा है सारी दुनिया में, और हिंदुस्तान की सुबकी हो रही है ये देखकर कि पाकिस्तान इस वक्त किस जगह किस मकाम पर पहुंच गए। सो फुल मार्क्स जो हमारी, जहाँ तक कि इस गवर्नमेंट का ताल्लुक है, इस गवर्नमेंट को तो मैं गवर्नमेंट मानता नहीं, इसलिए कि ये इनके तो पैर जमीन पर नहीं है, लेकिन जो इस वक्त जो एस्टेब्लिशमेंट की कोशिश है वो उससे पाकिस्तान को बहुत ज्यादा पसीराई हासिल है। आपको लगता है कि पाकिस्तान अब एक आइसोलेशन की कैफियत से निकलकर जहाँ खड़ा है वहाँ पे कुछ मुमकिन खतरात और फवायद क्या हमें हासिल हो सकते हैं? कैसे एक बैलेंस डिप्लोमेसी रख के हमें चलना पड़ेगा? देखिए, मुमकिन खतरात तो मुझे कोई नजर नहीं आ रहा है, मुझे कोई ऐसी चीज नजर नहीं आ रही कि कोई सौदागिरी हो रही है, पाकिस्तान के टाउन न्यूक्स को कोई खतरा है खुदा ना खास्ता, या पाकिस्तान की डिफेंस सिस्टम को कोई प्रॉब्लम है। इस वक्त दुनिया को पाकिस्तान की जरूरत पड़ रही है। कतर अटैक के बाद, दोहा अटैक के बाद पाकिस्तान की जो डिप्लोमेसी थी उसको एक बड़ी तवक़ीयत मिली है। सारी अरब वर्ल्ड पाकिस्तान की तरफ देख रही है, बशमुल सऊदी अरब के, कतर के, और डिफरेंट जो अरब ममालिक हैं वो भी सब पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं। सो पाकिस्तान इज वेरी बैलेंसली पॉइज्ड एट द मोमेंट दुनिया के नक्शे के ऊपर, और अगर इसको हमने यूटिलाइज कर लिया और इसको हमने कैपिटलाइज कर लिया तो आप यकीन माने कि इससे पाकिस्तान की किस्मत बदल सकती है। बिल्कुल सही। और आपने भी अगर सुना हो तो अल्लाह साहब ने एक बयान दिया है, और वो कहते हैं कि अगला इलेक्शन 2028 में होगा, और वो ये भी समझते हैं कि पीटीआई की अब इतनी मकबूलियत नहीं रही। आपको लगता है कि कुछ ज़्यादा ही पुरएतमाद बयान है और वाकई हुकूमत 5 साल पूरे करेगी? देखिए, अभी अपेरेंटली तो ये लगता है कि हुकूमत 5 साल पूरे करेगी, लेकिन अल्लाह जाने आने वाले वक्त में क्या हालात रहते हैं, वाक़यात रहते हैं। हुकूमत वो अपना वक्त पूरा करे या ना करे, लेकिन पाकिस्तान की पॉलिसीज जो हैं वो बरकरार रहेंगी। जहाँ तक पीटीआई की मकबूलियत का ताल्लुक है तो ये सबको पता है, राना सनाउल्लाह को भी पता है कि पाकिस्तान में सबसे मकबूल जमात आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिसीज गलत हो सकती हैं, ठीक हो सकती हैं, लेकिन मकबूलियत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सामने कोई भी पीपल्स पार्टी हो, PMLN हो, MKM तो खैर बड़ी छोटी जमात है, कोई जमात ठहरती नहीं है मकबूलियत के हिसाब से। आने वाले वक्त में क्या होता है अल्लाह बेहतर जानता है कि पीटीआई मजीद मकबूल होगी कि गैर मकबूल होगी, वो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन आज की सूरत हाल ये है कि पीटीआई सबसे मकबूल जमात है। तो ये सर जो एक और सियासी मुहिम जो की कोशिश पीटीआई की तरफ से की जा रही है, जो आज जलसा हुआ, आपको लगता है
اس کے بعد وہ مزاحمتی سیاست جس کے دعوے موجودہ قیادت پی ٹی آئی کی کر رہی ہے وہ کر پائے گی؟ بیکاز فی الحال تو جتنا بھی ان کا ٹریک ریکارڈ ہے وہ کوئی اتنا پراثر طریقے کا احتجاج تو نہیں کر پائے اب تک. دیکھیں، میں سمجھ رہا تھا کہ آج پی ٹی آئی اپنا پاور شو کرے گی اور بہت بڑا پاور شو کرے گی، لیکن انفارچونیٹلی اب تک تو مجھے نہیں ایسا لگ رہا کہ کوئی پی ٹی آئی کوئی آج بہت بہت بڑا پاور شو کر پائی ہے. اپنی حکومت کے اندر جو ہے وہ کوئی بہت بڑا امپریسو شو نہیں کر پائے. یہ ایک لمحہ فکریہ ہونا چاہیے پی ٹی آئی کے لیے، اور اس کا جو ذمہ دار ہیں وہ ظاہر ہے کہ علی امین گنڈاپور ہیں. وہ وہاں کے اس وقت سربراہ ہیں، وہ چیف منسٹر ہیں، اور ساری پولیس ان کے تابع ہے، ان ساری ایڈمنسٹریشن ان کے ساتھ ہے. تو وہ یہ سب ہونے کے باوجود بھی وہ جلسہ کیوں نہیں کر پائے، اس کی وجوہات تو پی ٹی آئی بتائے گی. لیکن اب تک کا جو میں نے جلسہ دیکھا ہے تھوڑا بہت، وہ مجھے اس سے کوئی ایسی چیز امپریسو نہیں لگی. اب ہم اس میں تو ہم کوئی وفاق کو یا پی ایم ایل این کی گورنمنٹ کو یا کسی اور کو دوش تو نہیں دے سکتے کہ انہوں نے راستے بند کر دیے، رکاوٹیں کھڑی کی اس لیے لوگ نہیں آ سکے. اگر راستے بند ہوئے ہیں، رکاوٹیں کھڑی ہوئی ہیں، تو بھی صوبائی حکومت ذمہ دار ہے. اگر نہیں ہوئی تو بھی صوبائی حکومت ذمہ دار ہے. اس کا جواب تو علی امین گنڈاپور ہی دیں گے کہ یہ جلسہ جو ہے عمران خان کی توقعات کے مطابق کیوں نہیں ہو سکا. بالکل صحیح. اور تحریک انصاف کی جانب سے جب ٹویٹ یہ سامنے آتا ہے کہ ڈیلز کی آفر بار بار ہو رہی ہیں، پھر وزیر داخلہ کہہ دیتے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے، اس انسان کا نام بتائیں جو آپ کو ڈیل آفر کرتا ہے. آپ کی نظر میں کون سچ بول رہا ہے، کون جھوٹ؟ نہیں، دیکھیں، یہ بات کہنا تو نامناسب ہے کہ اس انسان کا نام بتائیں کہ کون ڈیل آفر کرتا ہے. ممکن ہے ڈیل آفر ہوئی ہو، ہم نے آج سے پہلے بھی ہوتے ہوئے دیکھا ہے. ممکن ہے نہ ہوئی ہو، میں کچھ کہہ نہیں سکتا. یہ تو عمران خان صاحب خود ہی بتا سکتے ہیں کہ ان کو ڈیل آفر ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے. وہ جیل میں بیٹھے ہیں اور بڑی سخت جیل انہوں نے کاٹی ہے، 2 سال کی جیل کاٹی ہے. آسان کام نہیں ہے جیل میں رہنا. تو وہ اپنے جو ان کا جو اسٹانس ہے وہ اس کے اوپر وہ کھڑے ہیں. سو I can't really say کہ وہ ڈیل آفر ہوئی ہے نہیں. اچھا، کل خواجہ آصف صاحب نے ایک انٹرنیشنل صحافی مہدی حسن کو انٹرویو دیا اور بتایا کہ بانی جیل میں اپنا ٹویٹر اکاؤنٹ خود استعمال کرتے ہیں. آپ کو لگتا ہے ممکن ہے کہ اڈیالہ جیل پنجاب میں جو کہ حکومت پنجاب کی زیر انتظام ہے وہاں اتنی آزادی سے وہ ٹویٹ کر سکیں؟ حالانکہ مکمل تلاشی کے بعد جو بھی جاتا ہے، چاہے وہ وکلا ہیں چاہے صحافی ہیں، ایک تلاشی کا ایک پیٹرن ہوتا ہے، ایک عمل ہوتا ہے، اس کے بعد جانے دیا جاتا ہے. اس کے باوجود بانی خود ٹویٹر اکاؤنٹ استعمال کر سکیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ کل جو مہدی حسن نے انٹرویو کیا ہے خواجہ آصف کا، انہوں نے خاصا ان کو ادھیڑ کے رکھ دیا ہے. اور خواجہ آصف خود نہیں ٹک رہے تھے ایک جگہ. پہلے وہ کہہ رہے تھے کہ ہندوستان سے ٹویٹر چلتا ہے، پھر انہوں نے کہا کہ نہیں، جیل سے عمران خان خود چلاتے ہیں، اور عجیب مذاق خیز ان کے بیانات تھے. سو ان کا انٹرویو کوئی بہت امپریسو انٹرویو نہیں تھا، نہ ہی ان کو سمجھ آ رہی تھی کہ کس طرح سے اس کو ہینڈل کریں، جواب دیں، کیونکہ ایک سخت انٹرویو تھا. اور اس سخت انٹرویو کے وہ عادی نہیں ہیں. وہ ایک سافٹ سوال اور جو پہلے سے طے شدہ سوالات ہیں ان کو جواب دینے کے عادی ہیں. سو مجھے دیکھ کے افسوس بھی ہوا کہ خواجہ آصف پاکستان کی صحیح ترجمانی بھی نہیں کر سکے، اور سچ بھی شاید وہ نہیں بول سکے وہاں پہ. سو آئی ڈونٹ تھنک کہ کوئی موبائل اندر جاتا ہے، اسے عمران خان خود ٹویٹ بناتے ہیں، اس کو ٹویٹ کرتے ہیں. ان کا کیا سسٹم ہے، کس طرح سے ان کے پیغامات جاتے ہیں، مجھے علم نہیں ہے. اور کہاں سے ٹویٹر ہینڈل ہوتا ہے اس کا بھی مجھے علم نہیں ہے. لیکن اس سے اتنا جو حکومت گھبراتی ہے اور گھبرائی ہوئی ہے، اس کو دیکھ کے مجھے لگتا ہے کہ یہ حکومت جو ہے کس قدر خوفزدہ رہتی ہے عمران خان سے. بالکل صحیح. بہت شکریہ آپ کا. عمران صاحب میرے ساتھ موجود تھے. دیکھتے ہیں حکومت پنجاب اس پر کیا موقف دیتی ہے، کیونکہ برملا اظہار اس چیز کا کرنا کہ جیل سے یہ اکاؤنٹ آپریٹ ہوتا ہے، یہ تو خود ایک سوالیہ نشان ہے اس جیل کے انتظامات کے اوپر. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.